ہمارے ہاں مسئلہ یہ، عورتیں ڈرامے دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھ کے ایسے رو رہی ہوتی ہیں کہ کسی کی ریئل لائف سٹوری سن کے ان کو اتنا رونا نہیں آتا۔ وہ ایک زمانے میں کوئی ڈرامہ چل رہا تھا، پتہ نہیں دانش اس میں مر گیا تھا، کیا تھا، کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں جس مسجد میں نماز امام تھا، تو ایک نوجوان آ رہا ہے، امام صاحب دانش مر گیا، دوسرا آ رہا ہے، امام صاحب دانش مر گیا، تیسرا آ رہا ہے، میں نے کون ہے دانش، کیا ہوا ہے اس کو؟ اب ایسی عورتیں بھی ہیں کہ ڈرامے کی کوئی ایک اس کا ایپیسوڈ دیکھا، اس کی قسط دیکھی، اس میں وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اینڈ کر رہے ہیں کہ اس میں کسی عورت کا مثلاً کوئی شوہر اس کو طلاق دینے پہ تلا ہوا، یا کوئی ایسی سچویشن۔ اب لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں لوگ ظاہر رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ایسی خواتین بھی ہیں جو منت مانتی ہیں کہ یا اللہ میں 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گی، اس کی شادی کروا دے۔ ڈرامے میں یہ فلاں لڑکی کی شادی رکی ہوئی ہے، میں 10 رکعت منت مانتی ہوں کہ 10 رکعت نفل پڑھوں گی، اس کی شادی کروا دے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ ہم نے اس چیز کو اتنا سیریس لیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں نہیں میڈیا سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی جو اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے، میں آج الجزیرہ پہ دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل نے ان 20 دنوں میں اپنی سوشل میڈیا پر جو اشتہارات چلتے ہیں نا، یوٹیوب فیس بک پہ جو اشتہارات چلتے ہیں، ان 20 دنوں میں لوگوں کو اپنا موقف بتانے کے لیے کہ بھائی ہم ٹھیک ہیں، فلسطینی غلط ہیں، اس پر اسرائیل نے 20 دنوں میں $8 ملین خرچ کیے ہیں۔ کتنے؟ $8 ملین پتہ ہے پاکستانی کتنے ہوتے ہیں؟ 2,22,40,00,000 روپے 20 دنوں میں خرچ کیے صرف یوٹیوب اور فیس بک اشتہارات پر۔ کتنے؟ 2,22,40,00,000۔ اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پاگل ہیں وہ لوگ، دماغ خراب ہو گیا ان کا۔ دیکھیں، اگر آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، ٹک ٹاک ان کی تربیت کر رہا ہے، اگر آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، فیس بک ان کی تربیت کر رہا ہے، اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے، یوٹیوب ان کی تربیت کر رہا ہے، اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے، فلمیں ان کی تربیت کر رہی ہیں، اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے، ڈرامے ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کا ماحول ان کی تربیت کر رہا ہے، یونیورسٹی ان کی تربیت کر رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن سے زیادہ تربیت پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، کہتے ہیں بس 10 سال بعد نکالیں گے، عالم بن کے نکلے گا۔ جیسے مشین میں نہیں کوئی را مٹیریل ڈالتے ہیں، وہاں سے پیک شدہ آئٹم نکلتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بچے کو 4 سال کی عمر میں مدرسے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور 10 سال بعد آ کے پوچھتے ہیں میرا بیٹا عالم بن گیا؟ اور پھر جب عالم بننے کے بعد کسی کام کا نہیں ہوتا، کہتے ہیں 10 سال آپ کے پاس پڑھایا، یہ 10 سال آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا ہے 10 سال؟ یہ بچے اللہ نے، اولاد اللہ نے آپ کو اس لیے دی تھی، کہتے ہیں بھائی ہم نے مدرسے میں داخل کر دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، لوگ مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کہا ہے کہ تربیت مدرسے کی ذمہ داری نہیں ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے، آپ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ دیکھیں، آپ مدرسے کو جس طرح کا را مٹیریل دیں گے نا، تو پروڈکٹ اسی طرح کی بن کے نکلے گی۔ بھائی آپ پلاسٹک ڈالیں گے تو آگے جو پروڈکٹ نکلے گی وہ پلاسٹک کی نکلے گی نا، یا فولاد کی نکلے گی؟ بولیں۔ اور اگر فولاد ہوگا را مٹیریل میں، تو جو پروڈکٹ ہوگی وہ پلاسٹک کی نہیں نکلے گی، وہ کیا ہوگی؟ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد بہادر نہیں بنے تھے، حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے بہادر تھے۔ حضرت خالد بن ولید اسلام لانے کے بعد بہادر نہیں بنے تھے، حضرت خالد بن ولید اسلام لانے سے پہلے بہادر تھے۔ اسلام نے ان کی سمت متعین کی ہے کہ تمہاری بہادری کا رخ یہاں نہیں، یہاں ہونا چاہیے۔ بس آپ یہ تو دیکھیں، آپ کس قسم کا بچہ مدرسے میں بھیج رہے ہیں، اور مدرسے سے آنے کے بعد آپ اس کو ٹائم کتنا دے رہے ہیں، اس کی تربیت پہ توجہ کتنی دے رہے ہیں۔ جو گھر کی تربیت ہوتی ہے، وہ علامہ بن جائے، وہ ڈائریکٹر بن جائے، وہ مینیجر بن جائے، وہ ہر جگہ بولتی ہے۔ گھر کی تربیت، خاندان کی تربیت ہر جگہ بولتی ہے۔ وہ چاہے چپڑاسی ہو، وہ چاہے کمپنی کا ڈائریکٹر ہو، اس کی تربیت سے نظر آتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ وہ چاہے مفتی صاحب ہو، وہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تو
تو اس لیے مدرسے میں بھیجنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بری و ذمہ ہو گئے، آپ نے پوری تربیت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا جو تم میں جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر ہیں، شرط یہ ہے اذا فقہوا، اگر ان کو دین کی صحیح سمجھ آ جائے۔ تو دین کی صحیح سمجھ وہ مدرسے میں حاصل کرے گا، تربیت بھی حاصل کرے گا ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن ٹوٹل آپ کہیں کہ مکمل تربیت مدرسے میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو گھر میں تربیت کرنی پڑے گی، والدین کو، والدہ کو، والد کو، بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، اور آپ کو دیکھنا ہوگا ان کے جینون مسائل کیا ہیں۔